کردار کا نظریہ۔ روحانی پیشواؤں کے انتخاب کے لیے پالوس کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں خاص حد تک آزادی کی اجازت دینی چاہیے تاکہ ثقافتی طور پر متعلقہ ہو، لیکن ہمیں پختگی کے لیے خدا کے معیاروں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی دلچسپ اصول ہے جو پالوس کی طرف سے تیموتھیوس کو لکھے گئے خط سے ابھر کر سامنے آتا ہے، خاص طور پر پہلے تیموتھیوس میں اور یہاں تیتس کے خط میں بھی۔ اب ہمیں قیادت کے معاملے میں وسیع تر نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے بائبل کے دو کلب ہیں جو پالوس نے خاص طور پر استعمال کیے، حالانکہ دوسروں نے بھی اسے استعمال کیا: بزرگ یا نگہبان۔ یہ دو الفاظ تھے جو ان لوگوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے جو کلیسیا کے رہنما تھے، اور کچھ معاملات میں بزرگ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ بنیادی طور پر یہ یہودی ثقافت سے نکلتا ہے۔ نگہبان کا استعمال اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ بنیادی طور پر مشرکانہ یا غیر یہودی ثقافت سے نکلتا ہے، جیسے کسی کالونی کا منتظم، لہٰذا نئے عہد نامے کی کلیسیا میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ دونوں ہی بنیادی حیثیت کی طرف اشارہ کرتے تھے، لہٰذا میں کہوں گی عنوانات واقعی غیر متعلق ہیں۔ بات یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو کیا کہہ کر بلاتے ہیں، بات یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں جو بائبل کی طرف جاتا ہے۔ روحانی رہنماؤں کے طور پر ان کا بنیادی کام انتظام کرنا یا گلہ بانی کرنا تھا۔ یہ دونوں الفاظ واقعی مترادف ہیں۔ انتظام کرنا ہدایت دینے کے ایک وسیع تصور تھا، روحانی رہنمائی کرنا یعنی نگرانی کرنا، لیکن ایک اور لفظ جو استعمال کیا گیا وہ گلہ بانی کرنا تھا جو علامتی ہے، بھیڑوں کے ایک جھنڈ کو پالنا۔ لہٰذا یہ دونوں الفاظ ان لوگوں کے بنیادی کام کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے گئے جو خاص طور پر کلیسیا کے پادری کی حیثیت سے خدمت سر انجام دے رہے تھے، جن کو نئے عہد نامہ میں یا تو بزرگ یا تو نگہبان کہا گیا۔ اب جب پالوس نے تیتس کو خط لکھا تو سب سے پہلے اس نے بزرگوں کا لفظ استعمال کیا اور اس نے کہا: تیتس، میں نے تجھے کریتے میں اس لیے چھوڑا تھا کہ تو باقی ماندہ باتوں کو درست کرے اور میرے حکم کے مطابق شہر بہ شہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے، ہر شہر میں، جس کا مطلب ہر کلیسیا میں۔ اس لیے وہاں اس نے بزرگوں کا لفظ استعمال کیا، وہ تصور جسے یہودی ایماندار واقعی سمجھ سکیں، کیونکہ کریتے کے جزیرے پر یہودی ایماندار موجود تھے، لیکن جب وہ خوبیوں یا قابلیتوں کا بیان کرنے کی بات کرتا ہے تو نوٹ کریں وہ نگہبان کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ وہ اسے اسی طرح استعمال کرتا ہے جس طرح وہ بزرگوں کا حوالہ دے رہا ہے، نگہبان، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہاں ہم پالوس کو ان دونوں الفاظ کو ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال کرتے دیکھتے ہیں، کیونکہ کریتے کے جزیرے پر یہودی اور غیر یہودی دونوں ایماندار موجود تھے۔ پالوس نے تیموتھیوس کو لکھتے ہوئے بھی ایسا ہی کیا، اس نے بزرگ کا لفظ استعمال کیا اور پھر اس نے نگہبان کا لفظ استعمال کیا، اور اصل میں سب سے پہلے نگہبان کا لفظ استعمال کیا جب اس نے خصوصیات کو بیان کرنا شروع کیا، اور پھر بعد میں اس نے بزرگوں کے بارے میں بات کی جو بنیادی طور پر انہی افراد کی طرف اشارہ کرتا ہے جو چرچ کی قیادت کر رہے تھے۔ اب جب آپ ان دو فہرستوں کو دیکھتے ہیں، ایک تیموتھیوس میں اور ایک تیتس میں، اور یہاں ہم تیتس میں لکھی گئی فہرست کو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر آپ کے پاس ایک خاص تعلق کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ایک جیسی فہرستیں نہیں ہیں۔ ایک فہرست لکھی گئی، ایک فہرست افسس میں تیموتھیوس کو دی گئی تھی، یہ فہرست کریتے میں تیتس کو دی گئی۔ میرے لیے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک بہت ہی دلچسپ مطالعہ کہ میں واپس جاؤں اور یہ دیکھوں کہ پالوس نے دونوں خطوط میں کون سی خوبیاں استعمال کی ہیں۔ اس نے تیموتھیوس کو جو کچھ لکھا جو اس نے تیتس کو لکھا، روحانی پیشواؤں کی خصوصیات، پختگی کی خصوصیات کے بارے میں، اور وہ یہ ہیں: بے الزام یا بے قصور دونوں خطوط میں، ایک بیوی کا شوہر، اخلاقی پاکیزگی، اپنے گھر کا خوبی بندوبست کرتا ہوا اور اپنے بچوں کو کامل سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو، نشے میں غل مچانے والے یا مار پیٹ کرنے والے نہ ہوں بلکہ حلیم ہو، نہ تکراتی، نہ زردوست بلکہ پرہیزگار، منتقی ہوں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو دونوں خطوط میں ہیں۔ اب دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ ان خصوصیات کو دیکھیں جو صرف تیموتھیوس کے نام خط میں استعمال ہوتی ہیں، اور وہ فہرست یہ ہے: منتقی، تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے، حلیم، نہ تکراری ہو، نو مرید نہ ہو، باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہو۔ دلچسپ خصوصیات ہیں جو پالوس نے تیموتھیوس کو لکھنے میں استعمال کی ہیں، لیکن جب اس نے تیتس کو لکھا تو اس نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ اب اس نے تیتس کو خط لکھا اور یہاں وہ الفاظ یا خصوصیات ہیں جو اس نے تیتس کے لیے بیان کی تھی جو اس نے تیموتھیوس کے لیے نہیں کہی تھی: نہ خودداری ہو، نہ غصہ، نہ زردوست،
مصنف مزاج پاک اور ایمان کے کلام پر قائم ہو۔ یہاں ہمیں کچھ فرق ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس اصول کو بیان کرتے ہوئے میں نے کہا کہ پختگی کو بیان کرنے میں ہمیں ایک خاص حد تک آزادی حاصل ہے، اور پالوس ان خطوط میں اس بات کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی ایسے کردار یا خصوصیات کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے جو مطلق ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم دونوں ان کے ایک ساتھ رکھتے ہیں، اگرچہ اس میں فرق ہے، لیکن ہم اس کی پروفائل پیش کر سکتے ہیں، جیسے میں کردار کا نظریہ کہنا پسند کرتی ہوں۔ اگرچہ آپ کے پاس یہ تغیر ہے، تو یہاں عکاسی اور رد عمل کا سوال ہے۔ زندگی گزارنے کے اس اصول کو لاگو کرتے ہوئے ہم رہنماؤں کے انتخاب میں خدا کی مرضی کی خلاف ورزی کیے بغیر ثقافتی آزادی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے کہا، ہم یقینی طور پر ایک خاص حد تک آزادی دیکھتے ہیں، کیونکہ دونوں فہرستیں ایک جیسی نہیں ہیں، لیکن یہاں ایک رہنما اصول ہے: ثقافتی تعلیم کو کبھی بھی بائبل کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر ہم خصوصیات کی تلاش کر رہے ہیں تو انہیں کبھی بھی بائبل کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں کتاب مقدس سے شروع کرنا ہے۔ دوسرا مشاہدہ یہ ہے کہ یقینی طور پر ایسی خصوصیات موجود ہیں جو بائبل کی تکمیل کر سکتی ہیں، لیکن بنیاد ہمیشہ کتاب مقدس کو بنانے کی ضرورت ہے، اور ہم ثقافتی طور پر جو کچھ اخذ کرتے ہیں اسے کبھی بھی بائبل میں موجود چیزوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ سب سے پہلے کتاب مقدس کی طرف جائیں، اور پھر اگر ہم اس فہرست میں شامل کرتے ہیں تو ہم صرف اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ خدا کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، کہ خدا ان خصوصیات کے لحاظ سے کیا کہہ رہا ہے جو مطلق ہیں، اور ان خصوصیات کی ہمیں کبھی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اب میرے خیال میں دونوں فہرستیں ساتھ چلتی ہیں، اور وہ روحانی رہنماؤں کے انتخاب میں بائبل سے رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ہر فہرست پر نظر ڈالیں اور آپ پہلے تیموتھیوس کو لکھی گئی تحریر کو دیکھیں اور پھر اس فہرست کو لیں جو اس نے تیتس کو لکھی اور اسے خاص طور پر استعمال کریں، آپ کے پاس یقینی طور پر دو پروفائلز ہیں جو مسیحی پختگی کے سلسلے میں بہت فائدہ مند ہے۔ لیکن جب آپ ان دونوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ طاقتور پروفائل ابھرتی ہے، اور میں نے بنیادی طور پر یہی کیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ پہلی کلیسیا کا آغاز کیا تھا، بھائیوں کے ایک گروپ کو مدعو کرنا، بھائیوں کی میٹنگ کا آغاز کرنا، جہاں ہم نے بنیادی طور پر ان تمام خصوصیات کا مطالعہ کیا، ہم نے انہیں ایک ساتھ رکھا۔ آخرکار مجھے ایک کتاب لکھنے کا موقع ملا جس کا نام میئر آف مین تھا، اور میں نے اسے انسان کی پیمائش کا نام دیا، کیونکہ میرے خیال میں سب سے پہلے پالوس کے ذہن میں یہ خصوصیات تھیں، اور آپ اسے فہرست میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ مردوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن اگر آپ ان خصوصیات کو غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے زیادہ تر نئے عہد نامے میں کہیں اور خواتین کے لیے بھی دہرائی گئی ہیں۔ لہٰذا یہ واقعی خدائی کردار کی پروفائل ہے، اور خاص طور پر جب ہم رہنماؤں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اس لیے پالوس تیتس کو خط لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، جب تو وہاں کلیسیا میں روحانی پیشواؤں مقرر کرے تو تجھے کریتے میں چھوڑنے کے یہ میرے مقاصد میں سے ایک ہے، نہ صرف یہ طے کرنے کے لیے کہ انہیں ایمانداروں کے جسم کے طور پر پختہ ہونے کی تعلیم دے، لیکن اس بات کو یقینی بنا کر تو ایسے بزرگوں کو مقرر کرے جو اہل ہوں، اور اسی لیے وہ ان خوبیوں کو درج کرتا ہے۔ اور یقیناً کریتی کی صورتحال کے پیش نظر تیتس کے لیے یہ ایک زبردست اور بڑی ذمہ داری تھی، جیسا کہ ہم اپنے اگلے اصول میں دیکھیں گے، لیکن میں اس اصول کو دہراتی ہوں جسے میں کردار کا نظریہ کہتی ہوں۔ روحانی پیشواؤں کے انتخاب کے لیے پالوس کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک خاص حد تک آزادی کی اجازت دینی چاہیے، تاکہ ثقافتی طور پر متعلقہ ہو، لیکن ہمیں پختگی کے لیے خدا کے معیاروں پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔